الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب زدنا علما۔ ان الخیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے پڑھا تھا قیامت کے بارے میں کہ سور پھونکا جائے گا، 2 سور ہوں گے، ٹھیک ہے۔ پہلے سور میں کس طریقے سے لوگ موت کے منہ میں چلے جائیں گے، اور پھر کون ہوش میں آئے گا، پہلے کیا ہوگا۔ دوسرا سور پھونکا جائے گا بینگل جس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، بینگل میں۔ اور یہ ساری تفصیل ہم نے پڑھی تھی اس میں کہ گھبراہٹ میں کون لوگ ہوں گے، کون لوگ نہیں ہوں گے گھبراہٹ میں۔ تو یہ سورہ نمل کی آیت نمبر 87 تک ہم نے پڑھ لیا تھا، اور اسی کو ہم کنٹینیو کریں گے آج کہ قیامت والے دن پہاڑ کی مثال اللہ تعالیٰ نے کیا دی ہے، اس کے بعد نیکی اور بدی کرنے والوں کا معاملات کیا ہوگا، اور اس کے بعد ہم پڑھیں گے اس میں کہ کس کو کیا سزا دی جائے گی، کیا عمل لوگ کرتے تھے، کس طریقے سے، مطلب قیامت کے بارے میں ہی ہم پڑھیں گے کہ جو فیصلہ حساب کتاب شروع ہوگا یا کیا معاملات ہوں گے، اسی کا ہم پارٹ 2 پڑھیں گے انشاءاللہ آج۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور آپ دیکھیں گے پہاڑوں کو تو آپ گمان کریں گے ان کو پختہ جمے ہوئے، جبکہ وہ چل رہے ہوں گے بادلوں کی چلنے کی طرح۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پہاڑوں کو انسان غور کرتا ہے کہ وہ جمے ہوئے ہیں، لیکن قیامت کی ہولناکیاں ایسی ہوں گی کہ گویا کہ وہ چل رہے ہوں گے۔ اچھا، پہاڑ بھی ویسے زمین پہ بھی چلتے ہیں، یہ ذہن میں رکھو، پہاڑ موو ہوتے ہیں، لیکن وہ موومنٹ اتنی سلو ہوتی ہے کہ وہ سینکڑوں ہزاروں سالوں میں جا کے پتہ لگتی ہے، تو اس لیے وہ نوٹیسیبل نہیں ہوتی۔ لیکن چونکہ اللہ ہمیشہ سے ہمیشہ تک رہے گا، تو اللہ کو یہ، اللہ کے علم میں تو ہے یہ بات، ظاہر ہے کوئی چیز بھی اللہ کے علم میں چھپی نہیں ہے۔ فرض کرو ایک پہاڑ ہے، وہ 1000 سال کے بعد اپنی جگہ سے اٹھ کے 1 کلومیٹر آگے چلا جاتا ہے، وہ 1000 سال میں 10-15 نسلیں گزر جائیں گی، وہ نوٹ نہیں کر پائیں گی کیونکہ کوئی نسل رکی نہیں اتنا۔ لیکن اللہ کے علم سے تو کچھ بھی خالی نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ کہ آگے ہم پڑھیں گے قیامت کا زیادہ تر جو ذکر ہے نا، وہ قرآن کے آخری 2-3 پاروں میں ہے، قیامت کی ہولناکیاں، اس کے پورے مناظر اور بہت ساری چیزیں اس میں ذکر ہے۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، کہ اس دن گویا پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے دھنکی ہوئی روئی جو ہوتی ہے۔ تم لوگوں کو تو خیر پتہ نہیں ہوگا، پہلے زمانے میں روئی کو ابھی بھی دھنکا جاتا ہے۔ کبھی تم لوگوں نے لحاف کو بھرتے ہوئے دیکھا ہے؟ لحاف کی جو روئی جس طریقے سے دھنکتے ہیں، وہ ڈنڈی مارتے ہیں۔ اچھا، یہ ڈنڈی کا سسٹم بھی ابھی آیا ہے، پہلے یہ اس سے ہوتا تھا، ہاتھ کی اس سے ایک مشین ہوتی تھی، اس سے ٹنگ 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 کر کے دھنکتے تھے تو وہ روئی ہلکی ہلکی ہوا میں اڑتی تھی۔ ایسے پہاڑ ہو جائیں گے قیامت والے دن، یہ جو بڑے بڑے پہاڑ مضبوط نظر آتے ہیں، یہ ایسے دھنکی ہوئی روئی کی طرح ہو جائیں گے پہاڑ۔ اتنا خوفناک وہ زلزلہ، وہ آفت، وہ عذاب ہوگا اللہ کا، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ کی کاریگری ہے جس نے پختہ بنایا ہر ایک چیز کو، بلا شبہ وہ خوب خبردار ہے اس کے ساتھ جو تم عمل کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو خوب پختہ بنایا، مضبوط بنایا، پہاڑوں کو بھی مضبوط بنایا، انسان کو بھی کتنے احسن طریقے پہ پیدا کیا، جانداروں کو، زمین کو، ہر ایک کو۔ یہ اللہ کی کاریگری ہے، اللہ تعالیٰ بہترین کاریگر ہے۔ وہ حدیث سنی ہے تم لوگوں نے، اللہ جمیل یحب الجمال، کہ اللہ خوبصورت ہے اور اللہ خوبصورت کام کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ دیکھو میں تمہیں اس کی ایک اور مثال دیتا ہوں۔ ایک گھروں میں عورتیں ہوتی ہیں،
ساری عورتیں کھانا بناتی ہیں، بہت کم ایسے گھر ہوتے ہیں جہاں پہ کوئی ماسی واسی، خدا نہ خواستہ کوئی بیمار ہے عورت یا کوئی ایسا، تو انہوں نے رکھی ہوئی ہوتی ہے، ورنہ کھانا عورتیں گھروں میں خود بناتی ہیں۔ ایک عورت کھانا بڑے سلیقے سے بنا رہی ہے کہ بنانے سے پہلے اس نے تمام جو برتن ہیں یا دیگچیاں یا پتیلے یا جو بھی ہے جس میں بنا رہی ہیں وہ دھوئے، واش کرے، صاف ستھری چیزیں دھو کے ہر چیز اس میں ڈالی۔ کھانا پکنے کے بعد اس نے ہر چیز کو سلیقے سے ڈش میں نکالا، ہر ڈش صاف ستھری کر کے اس نے گھر والوں کے لیے کھانا لگایا، پلیٹیں دھلی ہوئی، اسپون دھلے ہوئے، کوئی اس میں کریک نہیں ہے پلیٹ میں، کوئی اس میں ڈاٹ نہیں ہے، صاف ستھرا ایک یہ طریقہ ہوتا ہے۔ ایک ایسے تمہیں گھر ملیں گے کالی ہو رہی ہوتی ہیں پتیلیاں، اسی میں کھانا بنایا، بس وہی ایسی پلٹا، ڈش میں ڈالا، اس میں کوئی دھلی ہوئی ہے، کوئی ایسی کیبنٹ سے برتن نکالے، اس میں گرد جمی ہوئی ہے جو آنکھوں سے ایسا نظر نہیں آتی لیکن انگلی پھیرو تو وہ نظر آ جاتی ہے، ایسی اٹھا کے رکھ دیا۔ ایک یہ طریقہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورت کام کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، یعنی جو انسان بھی جو کام کرے اپنی زندگی میں وہ جتنا اچھا وہ کر سکتا ہے اتنا اچھا کرے، اور یہ سوچ کر کرے کہ اللہ کو پسند ہے اچھا کام کرنا، بشرط یہ ہے کہ وہ دین کے دائرے میں ہو، اس میں کوئی غرور، تکبر، بڑائی یا کوئی ایسی چیز نہ ہو، یا فخر دکھانا مطلب نہ ہو کہ یار میں تو ایسے ہم برتنوں میں کھاتے ہیں، یا ایسے وہ کہ ہمارے رشتہ دار تو ایسے ہیں، بھائی کچھ لوگ غریب ہیں ان کے نہیں ہیں، ان کے ٹوٹے ہوئے ہی برتن ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے، میں ابھی اس بحث میں نہیں جا رہا ہوں۔ میں بات کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب سے بہترین کاریگر ہے، جو چیز اللہ نے بنائی بڑی ہی خوبصورت بنائی، اور بالکل اینڈ تک بنائی کہ وہ چیز اس سے اچھی نہیں بن سکتی تھی۔ مثلاً ایک چیز میں تمہیں بتاتا ہوں، پلاسٹک، یہ جو پلاسٹک ہوتی ہے نا، اس سے کھلونے بنتے ہیں یا کچن کی اکثر چیزیں پلاسٹک کی ہوتی ہیں، یہ آرٹیفیشل ایلیمنٹ ہے، یہ قدرتی نہیں ہے۔ سائنسدانوں نے اس پہ بڑا فخر کیا کہ یار دیکھو قدرت نے ہمیں پلاسٹک نہیں دی، ہم نے کیمیکل ری ایکشن کر کے پلاسٹک جیسا ایلیمنٹ بنا لیا، ہم اس سے کچھ بھی بنا سکتے ہیں۔ آج پوری دنیا کے لوگ پریشان ہیں پلاسٹک سے، کیوں؟ پتہ ہے کیوں؟ پلاسٹک کبھی بھی ڈسٹروائے نہیں ہوتی، ایک دفعہ بن گئی پلاسٹک وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ آپ کھلونا لو، چمچ لو، پلیٹ لو، زیادہ سے زیادہ کیا کرو گے؟ اس کو توڑ دو گے، پلاسٹک ہی رہے گی، اس کو آگ میں پگھلا دو گے، پھر پگھلنے کے بعد وہ پلاسٹک ہی رہے گی، وہ ڈسٹروائے نہیں ہو سکتی۔ صحیح ہے، اتنی خطرناک چیز ہے پلاسٹک کے، پوری دنیا آج پریشان ہوئی ہے کہ اس اتنا پلاسٹک مٹیریل جو دنیا میں جمع ہو گیا ہے جو صحت کے لیے نقصان دہ، اور یہ کبھی ڈسٹروائے نہیں ہوتا۔ اسی لیے تو تم نے سن لیا ہوگا پلاسٹک کی تھیلیوں پہ پابندیاں لگ رہی ہیں، یہ کہیں بھی جاتے ہیں نالیوں میں ادھر ادھر یہ جام کر دیتی ہے پلاسٹک، یہ قدرتی ایلیمنٹ نہیں ہے، یہ آرٹیفیشل بنایا ہوا ہے۔ چلے تھے ٹکر لینے اللہ کی قدرت سے، پھنس گئے، اب سر پکڑ کے بیٹھے میں پوری دنیا کے سائنسدان پلاسٹک کا ہم کریں کیا، یہ ڈسٹروائے نہیں ہو پا رہی ہے۔ بہرحال ہماری یہ ذات نہیں ہے، ہماری ذات جو ہے وہ اللہ کی ہم تعریف کر رہے ہیں کہ اللہ بہترین کاریگر ہے، جو اللہ نے چیز بنائی بڑی پختہ، مضبوط اور بہترین بنائی، اور ہر چیز سے اللہ باخبر ہے جو بھی لوگ دنیا میں عمل کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون۔ اور جو شخص نیکی لائے گا تو اس کے لیے بہتر بدلہ ہوگا اس سے، اور وہ لوگ گھبراہٹ سے اس دن بے خوف ہوں گے۔ دیکھو بیٹا، حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے ہاں ایک نیکی کا اجر 1 سے لے کر 700 گنا تک لکھا جاتا ہے۔ جتنا زیادہ اس میں خشوع خضوع اور اللہ کے لیے کی گئی ہوگی اتنا زیادہ اجر لکھا جائے گا۔ اس بات سے اندازہ کرو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سے لوگ نماز پڑھتے ہیں، نماز سے فارغ ہوتے ہیں، کسی کو 10 گنا ثواب ملتا ہے، کسی کو 50 گنا، کسی کو 100 گنا، کسی کو 500 گنا، کسی کو پورا 700 گنا، اور کسی کو کچھ بھی نہیں، اور کسی کے اوپر وہ نماز وبال ہو جاتی ہے کہ وہ دوسرے کو دکھانے کے لیے پڑھ رہا ہوتا ہے، وہ ریاکاری ہے، وہ شرک ہے۔ یعنی ایک ہی صف میں یا ایک ہی گھر میں 10 خواتین نماز پڑھ رہی ہیں، 10 کی 10 کو الگ الگ ثواب ملے گا، ہر ایک کی نیت الگ ہے۔ کوئی نماز میں سوچ رہا ہے بچوں کے ساتھ کیا کرنا ہے، ابھی مجھے یہ کرنا ہے، مجھے شوہر کا یہ کرنا ہے، مجھے، بھائی نماز سوچنے کے لیے نہیں ہے،
نماز میں آپ کو یہ دھیان دینا ہے کہ اللہ سامنے ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز ایسے پڑھو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، نہیں تو کم سے کم ایسے پڑھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. ہم پوری دنیا کے کام جو ہے نا نماز میں ہی سوچ رہے ہوتے ہیں. ہم اپنی نمازوں کو دیکھیں اور صحابہ کرام کی نمازوں کو دیکھیں. جبھی تو مومن کی معراج ہے نماز. کیوں ہے؟ کہ جب ہم نے اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ لی، ہمارا دنیا سے رابطہ کٹ گیا. صحابہ کرام کے جسموں پہ لگے ہوئے تیر نمازوں میں نکالے جاتے تھے، پتہ ہے؟ اور ان کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا. پورے جسم میں تیر لگے ہوئے ہیں، خون بہہ رہا ہے، انہوں نے نماز کی نیت باندھی اور تیر نکالی، ان کو پتہ نہیں چلا. ہماری یہاں نماز میں ایک چوٹی کاٹ لے تو ہم اچھل جاتے ہیں، 10 دفعہ تو وہاں کھجاتے رہتے ہیں پوری اس میں، اور نماز کے دوران ہی جا نماز کو جھاڑ رہے ہوتے ہیں، کپڑے جھاڑ رہے ہیں، بار بار کوئی اور چونٹی نہ آ جائے. ہم اپنی نمازیں دیکھیں. تو جو کوئی بھی نیکی لائے گا اس کو ویسے ہی بہتر بدلہ ملے گا، اور وہ لوگ گھبراہٹ سے اس دن بے خوف ہوں گے. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ کے ولیوں کی پہچان ہے یہ، نہ اس دن وہ غمزدہ ہوں گے، نہ ان کو کوئی گھبراہٹ اور خوف ہوگا. اور اللہ کی شان دیکھو کہ نیکی کا بدلہ 1 سے 700 گنا تک ہے، لیکن جو کوئی بھی گناہ کرے گا اس کو بدلہ گناہ کا ہی ملے گا، بس جتنا اس نے گناہ کیا ہے. اللہ اس سے نہیں بڑھائے گا. نیکی ہے اللہ تعالیٰ بڑھا دے گا درجوں میں. تمہیں پتہ ہے ایک دفعہ ایک جنگ کا اعلان ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ جو جس کے پاس ہے، شروع کی بات ہے بالکل جب اسلام پھیل رہا تھا، شروع میں جو جنگ بدر کے بعد جو غزوات ہوئے تھے نا، اس میں سے کوئی غزوہ تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا جس کے پاس جو ہے وہ لے آئے، جنگ میں ضرورت ہے. جو جس کے گھر میں تھا لا کے ڈھیر لگا دیا صحابہ کرام نے. ایک صحابی تھے ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا گھر میں. انہوں نے ایک یہودی کے یہاں نوکری کری، رات میں پوری رات وہ نوکری کرتے رہے یہودی کے یہاں، اس کے گھر کے کام کاج کرتے رہے، صفائی ستھرائی، یہ جانوروں کو دیکھنا، جو بھی کام تھے یہودی کے. پوری رات انہوں نے کام کر کے صبح اس یہودی نے ان کو چند کھجوریں جو ہیں وہ معاوضے کے طور پہ دے دیں. پیسہ نہیں دیا، اشرفیاں نہیں دیں، سونا نہیں دیا، چند کھجوریں دے دیں. وہ صحابی بھاگتے ہوئے آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھجوریں لے کر حاضر ہوئے کہ میرے پاس یہی کھجوریں ہیں جو میں محنت مزدوری کر کے لایا ہوں. اللہ تو سب جانتا تھا کہ کس نے کیا محنت کر کے. اب کوانٹٹی نہیں دیکھی جاتی دین میں، پھر میں تمہیں بتا رہا ہوں کوالٹی دیکھی جاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی تھے، ان کو حکم دیا ان کی کھجوریں، سارے سامان جو جمع کیا ان پہ پھیلا دو تاکہ اللہ تعالیٰ اس کھجوروں کی وجہ سے سب کو قبول کر لے. اس کھجوروں کی اتنی اہمیت تھی کہ پوری رات محنت کر کے انہوں نے کمائی تھی صرف اللہ کے راستے میں دینے کے لیے. ہم سوچے تو صحیح کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں. اللہ کے یہاں کوانٹٹی کی اہمیت ہے ہی نہیں. 100 نفل، 200 نفل، 5 عمرے، 6 حج، فلاں یہ مسجد بنا دی، 2 لاکھ روپے وہاں دے دیے، فلاں کے یہاں 10 بندوں کے یہاں راشن ڈلوایا میں نے، بچوں کی فیسیں دے رہا ہوں محلے والوں کے یا غریبوں کے. 1 روپیہ دو، لیکن وہ ایسا ہو کہ وہ اللہ کے یہاں قابل قبول ہو. اس کی اہمیت بہت ہے، 700 گنا تک ہے. آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. اب اللہ فرما رہے ہو جو شخص برائی لائے گا تو اوندے منہ کر دیے جائیں گے، اوندے کر دیے جائیں گے ان کے منہ آگ میں، اور کہا جائے گا نہیں تم سزا دیے جاؤ گے مگر اسی کی جو کچھ تم تھے عمل کرتے. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایک تو نیکی کا بتایا اللہ تعالیٰ نے، ٹھیک ہے، پھر برائی کا بھی ایسا یہ کہ جو کوئی برائی لے کر آئے گا وہاں تھوڑی گناہ کو معاف کرے گا اللہ تعالیٰ کہ توبہ کر لو چلو. توبہ دنیا کی حد تک ہے، توبہ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. میں نے بتا دی تھی ساری نشانیاں اس کی جو حدیث میں آئی ہیں.
وہاں جو برائی لے کر آئے گا اس کو بدلہ دینا پڑے گا۔ اگر کسی کی غیبت کری ہے، کچھ ہے، اس سے حساب کتاب ہوگا، کسی کا حق مارا ہے، کچھ ہے، وہ حساب کتاب ہوگا، کسی کی چوری کری ہے، تھپڑ مارا ہے، گالی دی ہے، سارا حساب کتاب ہوگا وہاں پہ، کوئی نہیں بچ پائے گا۔ اور جن کے گناہ بڑھ گئے نیکیوں سے، وہ اوندے منہ جہنم میں گرا دیے جائیں گے، آگ میں، اور یہ اسی کی سزا ہے جو وہ لوگ عمل کرتے ہیں۔ دیکھو بیٹا، ذہن میں رکھو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی نہیں؟ کیا آپ بھی نہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی نہیں۔ اللہ کی رحمت جب تک نہیں ہوگی جب تک کوئی جنت میں نہیں جا سکتا۔ سوچو، اللہ حساب کتاب لینے پہ آ جائے، کوئی دنیا کا کوئی، میں کہتا ہوں انسان کیا، اگر کسی نبی سے اللہ تعالیٰ حساب کتاب لینے کے لیے آ جائے تو کون جواب دے سکتا اللہ کو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام تک منع کر دیں گے میں آج اللہ سے بات نہیں کر سکتا، مجھ سے قتل ہو گیا تھا، کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ جس کا آسان حساب لیا گیا تو وہ سرسری طور پہ لیا جائے گا، اور جس سے پوچھ لیا گیا کہ یہ کیوں کیا، اس کی جہنم پکی ہے، کیونکہ اس کا جواب کسی کے پاس بھی نہیں ہو۔ وہاں ایکسکیوز چلیں گے ہی نہیں، اللہ کے آگے کوئی ایکسکیوز چلیں گے؟ بتاؤ، وہ تو پچھلا بھی جانتا ہے، آگے بھی جانتا ہے، دائیں بھی جانتا ہے، بائیں بھی جانتا ہے، دلوں کا حال بھی جانتا ہے، زبان کا حال بھی جانتا ہے، دماغ کا حال بھی جانتا ہے۔ اللہ کے آگے تو کوئی ایکسکیوز نہیں ہوگا۔ اسی لیے انسان نیکیاں کرے اور اللہ سے استغفار کرتا رہے۔ صحابہ کرام کا کیا طریقہ تھا؟ نیکی کرتے تھے اور روتے تھے کہ اللہ منافقین میں شامل نہ کر دے، یا اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں کو ضائع نہ کر دے۔ ہم نیکی کر کے بڑائی محسوس کرتے ہیں، فخر محسوس کرتے ہیں۔ ہمارے اور صحابہ کے درمیان بہت فرق ہے۔ انسان نیکی کرے اور اللہ سے رو رو کے دعا کرے کہ اللہ تو اس نیکی کو قبول کر لے اپنے آگے۔ اور ہمارا کیا طرز عمل ہے، ہم خود سوچیں۔ بیٹا، ایک وقت آنا ہے ایسا کہ اللہ کے آگے ہر شخص فردن فردن ایک ایک کر کے پیش کیا جائے گا۔ اس وقت کوئی جواب نہیں ہوگا کسی کے پاس بھی، سوائے اس کے کہ ہم اللہ سے دنیا میں دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دیے گا جو بغیر حساب کتاب کے اللہ کی رحمت سے جنت الفردوس میں جائیں گے، کیونکہ ہم دے ہی نہیں سکتے جواب کسی۔ میں کہتا ہوں جو نمازیں اگر چھوٹ گئیں کسی کی، جو روزے چھوٹ گئے کسی کے، جو چیزیں، وہ تو چھوڑ ہی دو۔ ہم نے اپنی زندگی کی سب سے اچھی ترین نماز جو پڑھی ہے نا، اگر اللہ سے اس کے متعلق بھی ہم سے پوچھ لینا تو ہمیں نہیں پتہ اس میں کتنی خامیاں ہوں گی، ہم اس کا بھی جواب نہیں دے پائیں گے۔ جو اگر کسی کی چھوٹ گئیں، قضا ہو گئیں، وہ تو چھوڑ ہی دو، وہ تو ہم دے ہی نہیں سکتے جواب۔ جو سب سے ہم سمجھتے ہیں کہ ایسی نماز پڑھی تھی کہ پوری نماز میں ہمیں رونا آتا رہا، ہم اللہ کو یاد کرتے رہے، روتے رہے، اللہ سے اسی نماز کے بارے میں اگر ہم سے پوچھ لیں ہم وہ بھی جواب نہیں دے پائیں گے۔ ہے کوئی دنیا کا ایسا مائک لال جو کہ میں جواب دے سکتا ہوں اللہ کو؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ ہم سوچیں کہ کہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت والے دن ان لوگوں میں شامل کرے جن پر نہ کوئی خوف ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے، اور ہمارا حساب کتاب انبیاء، شہداء، صدیقین اور سلف صالحین کے ساتھ فرما دے۔ ہماری دعاؤں کو، عبادتوں کو اور ہر نیک عمل کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرما لے۔ ہمارے والدین، بہن بھائی، رشتہ دار، پڑوسیوں، سب کے گناہوں کو بخش دے اللہ، اور سب کو بہترین صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ کو، ہندوؤں کو، دشمنان اسلام کو تباہ و برباد و نیست و نابود کر دے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر ایسا عذاب نازل کرے کہ وہ صفحہ ہستی سے مٹ جائیں۔ اللہ تعالیٰ فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کے اندر بہترین مجاہدین پیدا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی مدد فرما۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو بہترین کامیابی اور فتح نصیب فرما دے۔ ظالموں کو، کافروں کو، یہود و نصارہ کو اللہ تعالیٰ بدترین شکست میں بدل دے۔ ان کے آپس میں ہی اللہ تعالیٰ دشمنی ڈال دے اور آپس میں ہی وہ لڑ مر کر ختم ہو جائیں۔ اے اللہ، تو قرآن پاک کو ہمارے دلوں کے لیے بہار اور ہدایت بنا دے، نماز کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اور ہماری روح بھی اس حال میں قبض کریے گا اللہ کہ ہم قرآن پاک سیکھ رہے ہوں، سکھا رہے ہوں، اور ہمارے نامہ اعمال میں کسی قسم کا کوئی گناہ یا ادھار یا قرض نہ ہو اللہ۔ ہمیں اپنے شکر گزار اور عبادت گزار بندوں میں شامل فرما دے۔ اللہم اننا نسألوک الہدی والتقی والعفاف والغنی
رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحویل عافیتک وفجاعت نقمتک وجمیع سخطک اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم سبحان اللہ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ